مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ہماری بیٹیاں گھروں میں رہتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، ہماری بیٹیاں گھروں میں رہتی ہیں، نماز کی پابندی کرتی ہے، ہماری بیٹیاں گھروں میں رہتی ہیں، اللہ اللہ کرتی ہے، ہماری بیٹیاں گھروں میں ہیں، باپ کام پر گیا ہے دعائیں کر رہی ہیں، ہماری بیٹیاں گھروں میں ہیں اور اپنے گھر اور رشتے دار کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، مگر یہ نوجوان گلیوں میں بیٹھ کر کے ڈی جے پر ڈانس کرتا نظر آتا ہے، یہ نوجوان تھرکتا نظر آتا ہے، یہ نوجوان آوارگی کرتا نظر آتا ہے، یہ نوجوان گپ شپ کرتا نظر آتا ہے۔ گلیوں میں دیکھنا ہے تو مسلم نوجوان کو دیکھو، رات کی تاریکی پھیل جاتی ہے، اور کون کے نوجوانوں کو دیکھو گے، کوئی ماں کے پاس بیٹھا ہے، کوئی بیوی کے پاس بیٹھا ہے، کوئی گھر کے اندر بیٹھ کر کے دنیا کی خبر لے رہا ہے۔ ہم کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں یہ ٹائم، یہ وقت قرآن کی تلاوت میں لگانا چاہیے، رب کی رضا میں لگانا چاہیے، رسول کے منانے میں لگانا چاہیے۔ یہ دماغ جو ہم گلیوں میں گزار رہے ہیں، یہ وقت جو ہم گلیوں مکانوں کے کناروں پر گزار رہے ہیں، ہم کو بیٹھ کر کے تحقیق کرنی چاہیے۔ ہم اپنے قوم کو کس طرح ترقی دلا سکتے ہیں، ہم اپنے نسل کو کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں، ہم اپنے قوم کے بوڑھوں کے لیے کیا کیا کام کر سکتے ہیں، اس پر غور نہیں ہوتا ہے۔ خرافات میں نوجوان لگ گیا ہے اور ایک دوسرے کی کاٹ چھاٹ پہ، ایک دوسرے کی برائی میں رکھتا جا رہا ہے۔ اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے تو بازار میں مت جاؤ، جانا ہے تو اللہ کے گھر میں آ جاؤ، مسجدوں میں آ جاؤ، تمہارا مستقبل روشن ہو جائے گا، تمہاری زندگی چمک جائے گی۔ آمنہ کے لال روشن دعائیں دے دیں گے، ارے جن کے لیے مصطفیٰ کے لال نے دعائیں دے دی ہے، وہ انسان یہاں بھی کام ہے، وہ انسان وہاں بھی کامیاب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نوجوانوں بہت سو چکے ہو، خواب غفلت میں پڑے ہو، آج پوری دنیا کا جائزہ لے لو، کیا کیا ہو رہا ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کیسے کیسے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، پوشیدہ نہیں ہے۔ اس ہتھ کنڈے سے نپٹنے کے لیے ہاتھ میں تلوار نہیں چاہیے، اس ہتھ کنڈے سے نپٹنے کے لیے آمنہ کے لال کا کردار چاہیے۔ ہمارے حضور نے ظالموں کو بھی ختم کیا، ظلم کو بھی ختم کیا۔ ہمارے حضور میدان کارزار میں گئے تو دفاع کے لیے گئے، ہمارے حضور نے وطن کو بھی بچایا، وطن میں رہنے والے امتیوں کو بھی بچایا۔ آج ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، جذبات میں نہیں، حکمت سے کام کرو۔ اور حکمت جب کہیں جنون آ جائے، غصہ آ جائے، ماحول بگڑنے والا کام آ جائے تو اللہ کے گھر مسجد میں پہنچ جاؤ، وضو کرو، نماز پڑھو، دعا کرو خدا سے، یا اللہ تو نے ابابیل کے فوجیوں سے کعبہ کی حفاظت کی ہے، یا اللہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، لیکن مولا ہم کیسے بھی ہیں غدار نہیں ہے، تیرے حبیب کے وفادار ہے۔ اے مولا جو بھی ہیں تیرے حبیب کے دیوانے ہیں، مستانے ہیں، شہدائی ہیں، فدائی ہیں، بھیج دے اس طاقت کو، بھیج دے جو طاقت لے کر کے پیارے ابو بکر نے صداقت کے پرچم کو لہرایا۔ مولا بھیج دے اس طاقت کو، بھیج دے جس طاقت کو لے کر کے عمر فاروق نے عدالت کے میدان کو ہموار فرمایا۔ مولا بھیج دے اس طاقت کو، بھیج دے اس کا صدقہ بھی عطا فرما جس صدقے کے فیضان کو لے کر کے عثمان ذوالنورین نے سخاوت کے دریا بہا دیے اور غریبوں کے اندر مال تقسیم فرما کر کے دین کی تبلیغ فرمائی۔ مولا بھیج دے وہ حسین طاقت کا پیکر اور مجسمہ بنا کر اس نبی محترم کے داماد اور امام حسن و حسین کے والد محترم کی شجاعت کا صدقہ دے دے، جن کی بہادری سے حیدر کرار بن کر کے جب میدان میں جاتے تھے دشمنان دین کے چھکے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ دعائیں آپ کرتے رہو گے تو کبھی حسن مصطفیٰ
کی امامت جھومے گی، کبھی حسین شہید کربلا کی شہادت کرتے گی، کبھی غوث کی غوثیت کو جنون آئے گا، کبھی خواجہ ہند اجمیر کے راجہ ہند کے خواجہ کے بارگاہ کرم سے آواز آئے گی، میرے دیوانے غم کیوں کرتا ہے، تو نے رب کے گھر میں اپنی بات کو رکھتی ہے، اب تیرا جو کام تھا تو نے کر دیا، اب رب کا جو کام ہے وہ رب فرمائے گا۔ آپ دیکھو گے زمانہ دیکھتا رہے گا، قدموں میں ظالم ہوگا، قدموں میں جابر ہوگا، قدموں میں زیر کرنے والا ہوگا، اور نبی کا غلام جب گزرے گا شان و شوکت سے اتصال تو دنیا یہ کہے گی یہ بازار سے گزرنے والا کوئی عام نہیں جا رہا ہے، یہ بازار سے گزرنے والا مدینے کے سلطان کا غلام جا رہا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے نوجوانوں؟ حضور کی میلاد اور سیرت پہ بہت باتیں ہیں، مسلسل پورے مہینے یہ باتیں ہوتی ہیں، سال بھر ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن ہم سب کو جہاں سیرت کا پہلو ہے وہاں سیرت کے پہلو میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضور جب تشریف لائے تو سجدے کی حالت میں آئے، سجدے کی حالت میں ہیں، اور آپ کے زبان فیض ترجمان پر ہے پہلا جملہ اللہ اکبر، دوسرا ہے سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، تیسرا ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ یہ حضور ہیں جو سجدے میں آئے، مجاز دے رہے ہیں کہ اے میرے دیوانوں تم بھی سجدوں سے محبت کرتے رہو۔ اذانیں ہو رہی ہیں، ہم گپ شپ میں لگے ہیں، ظہر کا وقت آ گیا، ہم کھیل کود میں لگے ہیں، عصر کا وقت آ گیا، خرافات میں ہم لگے ہیں، مغرب کا وقت آ گیا، کھانے پینے کی تیاری میں لگے ہیں، عشاء کا وقت آ گیا، دوست کے ساتھ کہیں بیٹھنے کی تیاری میں ہے، آج اس منصوبے پہ بات ہوگی، یہ پلان ہوگا، یہ گفتگو ہوگی، ٹھٹے بازی نہ جانے کیسے کیسے گھراؤنی باتیں۔ ارے ایک لمحے کی لذت کے لیے آپ بیٹھ گئے، آپ کے زبان سے گناہ کے الفاظ نکل رہے، فرشتہ اس کو لکھتا جا رہا ہے۔ یہ مت سوچو کہ بوڑھے ہونے کے بعد میں بوڑھوں کو موت آتی ہے، ارے بہت سارے جوان ایسے ہیں جو بوڑھے نہیں ہوئے، بوڑھا ہونے سے پہلے چلے گئے ہیں، کہیں اس یہ حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ غور کرو، گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ گپ شپ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اختلافات پیدا کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ پڑوسی کو پڑوسی سے لڑاتے ہوئے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ ماں باپ سے نفرت کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ بہن سے دور رہتے رہتے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ بیوی کو گھر پہ بٹھا دیا اور اس سے ناراض پہ ناراض چھوٹی باتوں پہ رہتے ہو، اسی حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ بچے کی تربیت صحیح نہ کی، آوارہ وہ بن گیا، اسی حال میں موت آ گئی تو کیا ہو گیا؟ بیٹی کی شادی وقت پر نہ کی، کسی غیر کے نظر لگ گئی، موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ کبھی اس کے بارے میں غور کیا؟ غور کرو نوجوانوں، ہم ایک دن جلوس عید میلاد النبی نکالے، جھنڈے لہرائے، ہاتھوں کو لہرائے، بازوؤں کو لہرائے، اپنے قدم کو آگے بڑھائیں، یہ سب لائق مبارکباد ہے۔ جب جب آپ چلو گے نیکی تو ملے گی، مگر اسی جلوس کے اندر ڈی جے لگا کر پھرکو گے تو نیکی تو نہیں ملے گی، گناہ ملے گا، نیکی نہ ملے گی، نبی پاک کی تعلیم سے کھلواڑ کرنے والے لکھے جاؤ گے۔ ارے جلوس نکالنا ہے تو ایسے انداز سے نکالو کہ زمین بھی جھوم جائے اور ہوائیں بھی کہنے لگے یہ جلوس نکالا ہے تو عام بن کر کے جلوس نہیں نکالا ہے، یہ جلوس نکالا ہے تو نبی کا غلام بن کر کے جلوس نکالا ہے۔ ایسے انداز سے جلوس نکالو گے تو یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔